بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کل پاکستان میں پارلیمنٹ سے پاس شدہ ایک بل جو کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کے نام سے موسوم ہے، اس کا بہت چرچا ہے اور اس سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں بھی موجود ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر ویڈیو میں آپ کے سامنے اس ایکٹ سے متعلق کچھ حقائق بیان کروں۔ یہ ایکٹ اگست 2018 میں منظور ہوا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں خواجہ سراؤں کی حقوق کی حفاظت کی جا سکے۔ ویسے تو اس حوالے سے یہ ایکٹ ضروری بھی تھا اور اس میں کوئی ایسی خرابی بھی نہیں تھی، کیونکہ خواجہ سرا انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے سے ان کے حقوق ہے جن کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اسلامی شریعت بھی ان لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی بات کرتی ہے۔ لیکن جب یہ ایکٹ منظور ہوا تو بعد میں پتہ چلا کہ اس کے بعض دفعات میں کچھ سقم اور خامیاں ہیں۔ یہ 21 دفعات پر مشتمل قانون ہے، مگر اس کے 4 دفعات میں جزوی طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی جو ایکٹ ہے وہ قابل اعتراض نہیں ہے۔ اس میں خواجہ سراؤں کو مختلف حوالوں سے، جن میں تعلیم شامل ہے، سیاسی حقوق شامل ہے، سماجی حقوق شامل ہے، اس حوالے سے اس کی بات کی گئی ہے، تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مغرب نے ایک اصطلاح متعارف کرائی ہے جس کو ٹرانسجنڈر کہتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں اسلامی شریعت میں بھی اور ہمارے ہاں پاکستانی معاشرے میں بھی خواجہ سرا حقیقت میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر حیاتیاتی یا بائیولوجیکل تبدیلیاں واقع ہو جائے اور وہ مرد یا عورت کہلانے کے مستحق نہ رہے، تو ایسا بندہ، اس پر نہ کوئی اعتراض ہے اور نہ اس کے حقوق کی بات کرنے والوں پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے۔ لیکن مغرب نے ایک اور اصطلاح متعارف کرائی ہے جس کو ٹرانسجنڈر کہتے ہیں۔ ٹرانسجنڈر اصل میں یہ وہ اصطلاح ہے جو کہ بائیولوجیکل اور حیاتیاتی نہیں ہے، بلکہ یہ سماجی قسم کی اصطلاح ہے اور یہ اپنے اندر بہت ساری خرابیاں اور کوتاہیاں سموئے ہوئے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس ایکٹ کے ان نکات کی طرف، ان مخصوص دفعات کی طرف جن پر اعتراض اٹھایا گیا ہے، اور یہ اعتراض جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جماعت اسلامی پاکستان کے سینیٹر جناب مشتاق احمد خان صاحب نے یہ اعتراضات اٹھائے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ قانونی راستہ اختیار کیا ہے، اور اب تو وہ اس ایکٹ کو چیلنج کرنے کے لیے وفاقی شرعی عدالت بھی جا چکے ہیں۔ اس ایکٹ کے سیکشن نمبر 1 میں مختلف اصطلاحات کی تعریفیں ہیں، جن میں ٹرانسجنڈر کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ اب ٹرانسجنڈر میں وہ تعریف، جیسے میں نے عرض کیا، جو کہ بائیولوجیکل کوالٹیز یا کریکٹرسٹک سے متعلق ہے، وہ تو درست ہے اور اس پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن ایک ایسی تعریف کہ جس کے تحت ایک آدمی اٹھ کے یہ کہنا شروع کرے
کہ میں تو عورت ہوں، یا ایک عورت اٹھ کے یہ کہے کہ میں تو مرد ہوں، یہ تعریف اپنے اندر بہت ساری خرابیاں سموئے ہوئے ہے۔ سیکشن نمبر 2N میں وہ تعریف موجود ہے کہ جس کے اندر ایک بندہ کسی بھی وقت جو ہے اپنے آپ کو اپنے جنس سے مخالف جنس کے ساتھ اپنے آپ کو متعارف کرا سکتا ہے، منسوب کرا سکتا ہے۔ اس میں بھی تبدیلی کی اور امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ سیکشن نمبر 3 میں یہ ہے کہ اگر ایک فرد جو کہ مرد ہیں وہ نادرا کے آفس میں چلا جائے اور وہ یہ کہے کہ مجھے عورت کی حیثیت سے رجسٹر کرایا جائے، تو نادرا کا اس قانون کے تحت فرض بنتا ہے کہ اس مرد کو عورت جو ہے ریکارڈ میں درج کرائے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت وہاں چلی جائے اور کہے کہ مجھے مرد، میرے جنس کے خانے میں مرد لکھا جائے، تو وہ وہاں پہ مرد جو ہے وہ رجسٹر کی جائے گی۔ تو یہ بہت زیادہ ایک مذاق خیز قسم کی بات ہے، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یا کوئی اور معترض یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی۔ سینیٹر مشتاق احمد خان نے جب اس ایکٹ پر اعتراض کیا تو انہوں نے سینٹ میں وزیر داخلہ سے ایک سوال کیا کہ یہ بتایا جائے کہ جب سے یہ ایکٹ بنا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے نادرا کے آفیسز میں آ کر کہا ہے کہ ہم خواجہ سرا ہیں، وہ جو جائز خواجہ سرا ہوتا ہے۔ تو وزیر داخلہ صاحب کا جواب تھا کہ ایسے 4 سالوں میں صرف 39 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خواجہ سرا ڈکلیئر کیا ہے، صرف 39، جن میں 31 جو ہے وہ مرد ہیں اور 9 خواتین ہیں۔ یہ کوئی تقریباً 40 بنتی ہے یہ تعداد، صرف اتنے لوگوں نے اپنے آپ کو متعارف کرایا۔ تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، ان کا نام شامل ہونا چاہیے، ان کے حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے۔ لیکن وزیر داخلہ صاحب نے جو دوسری بات کہی وہ بہت زیادہ خطرناک عواقب اور نتائج کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2018 سے لے کر اب تک 40,000 ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنا جنس جو ہے زبانی طور پہ کہا ہے کہ ہمارے جنس جو ہے میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، یا عورت نے کہا کہ میں عورت نہیں ہوں، میں مرد ہوں۔ تو ان میں سے کوئی 18,000 مردوں نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کیا ہے، جبکہ باقی جو تعداد ہے وہ عورتوں نے اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کیا ہے۔ نہ ان کا کوئی میڈیکل ٹیسٹ ہوا ہے، نہ کوئی ٹیسٹیمنی ہوئی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے جنس کو ڈکلیئر کرے۔ یہ حق یہ ایکٹ ان کو دیتا ہے۔ اور پھر اس کا جو لازمی نتیجہ وہ آتا ہے وہ اس کے سیکشن نمبر 7 میں، یعنی دفعہ 7 میں یہ بات آتی ہے کہ پھر ان کو وراثت میں حصہ کیسے ملے گا۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ جس خواجہ سرا کی ٹینڈنسی مرد کی طرف زیادہ ہو تو اس کو مرد کا حصہ ملے گا، اور جس خواجہ سرا کی ٹینڈنسی بائیولوجیکلی عورت کی طرف زیادہ ہو تو اس کو عورت کا حصہ ملے گا۔ اس چیز کو تو شریعت میں اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کے نوٹس میں وہ بات لا رہا ہوں کہ اگر ایک فرد اپنے آپ کو جو مرد ہے اور اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرے تو سیکشن نمبر 7 کہتا ہے کہ اس کو باپ کی جائیداد میں عورت کا حصہ ملے گا، اور اگر ایک عورت اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرے تو پھر اس کی جائیداد میں اس کو مرد کا حصہ ملے گا۔ یہ اسلامی قانونی وراثت کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان نے
اس بل پہ میں نے جیسے عرض کیا قانونی راستہ اختیار کیا ہے، انہوں نے اس پر جو ہے جو امینڈمنٹس پیش کی ہے ان میں ایک یہ ہے کہ یہ جو ایک بندہ اپنے آپ کو یوں ہی اپنے جنس کو تبدیل کرنا ڈکلیئر کرتا ہے، اس کو اومٹ کیا جائے، اس کو اس ایکٹ سے حذف کیا جائے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر ایک بندہ اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرنا چاہے، خاتون، اور یا مرد اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرنا چاہے تو اس کی میڈیکل ٹیسٹیمونی ہو، میڈیکل ٹیسٹ ہو، تب ان کی جنس کی تبدیلی کو جو ہے اس کا اندراج کیا جائے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ یہ جو سیکشن 7 میں اسلامی وراثت کا جو قانون ہے، اس کے اندر یہ جو ٹرانسجنڈر کے لیے یہ کیٹیگریز مقرر کی گئی ہے، یہ بالکل خلاف شریعت ہے، ان کو پابند شریعت کیا جائے۔ خواتین و حضرات، کسی بھی دنیا میں جو بھی قانون بنتا ہے اور انسان بناتا ہے اس قانون کو، یا پارلیمنٹ بناتا ہے، اس کے اندر تبدیلی لانا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ بات ہے کہ وہ معاشرہ اتنا زندہ ہے کہ وہ اپنے قوانین پر نظر ڈالتا ہے۔ اس چیز کو تنازع کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے، اس پر لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جب دوبارہ پارلیمنٹ میں آئے گا تو وہاں پہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہمارے معزز ممبران اس کے ان نکات اور ان دفعات کو امینڈ کرنے پر سنجیدگی سے غور کریں گے، جس کے نتائج اور عواقب جو ہیں وہ خطرناک ہے اور وہ قرآن و سنت کے روح اور تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔